عزتیں ہیں دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دعائے افطار لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول میں پیر شریف کے روزہ رکھنے کی ماشاءاللہ ترکیب ہوتی ہے، نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ سے عرض کیا گیا، اس کی وجہ پوچھی گئی، تو یوں ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی پیر شریف کا روزہ رکھنے کا معمول بنائیں۔ الحمدللہ ہر پیر کو یہاں پر جو سلسلہ ہوتا ہے دعا افطار، آج پوری دنیا بھر سے عاشقان رسول اس میں شرکت کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے کہ الحمدللہ ایک تعداد ہے جو نفلی روزہ رکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے، نفلی روزہ رکھیے، پیر کے دن روزہ رکھیے اور دعا افطار میں شرکت کیجئے۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا یا قیوم یا حی یا قیوم، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، تو ابدی ہے تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ خلقت جب پانی کو ترسے، رم جم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ رات نظر جب اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم و سحر ہے، نغمہ بار نسیم و سحر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔
قیوم یا حیو یا قیوم وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور تان ستارے تسبیح ہے ہر خوش کو تر گئے تسبیح ہے ہر خوش کو تر گئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بخشت تو تارک مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخشت تو تارک مولا بخش سکے تارک مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا قیوم بولو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ اللہم صلی وسلم وبارک سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، آج انشاءاللہ ہفتہ وار رسالہ وسیلے کی برکتیں انشاءاللہ اس میں سے کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اس کا انشاءاللہ مختصر مضمون پیش کروں گا۔ گزشتہ زمانے میں 3 آدمی کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر رات گزرنے کے لیے جب انہوں نے ارادہ کیا رات گزارنی ہے تو ایک غار میں چلے گئے اور سو گئے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ پہاڑ کی ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نیک عمل کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ پاک سے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے اور میں اس وقت تک اپنے بال بچوں کو دودھ نہ دیتا تھا، دودھ نہ پلاتا تھا جب تک اپنے والدین کو ان کے حصے کا دودھ نہ پلا لیا کر۔ اے پروردگار تو جانتا ہے ایک بار میں اپنے جانور چراتے چراتے دور نکل گیا اور جب رات گھر پہنچا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ میں ان کے حصے کا دودھ لیے سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ جب کچھ دیر گزر گئی ان کی آنکھ کھلی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا اور پھر اپنے بال بچوں کو پلایا اور خود بھی پیا۔ اے اللہ پاک اگر میرا یہ عمل تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تھا تو اس کی برکت سے چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دے اور ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اس دعا کی برکت سے چٹان غار کے منہ سے کچھ سرک گئی مگر ابھی نکلنے کا راستہ نہ بنا۔ دوسرے شخص نے اللہ کے دربار میں عرض کی، اے اللہ پاک میں اپنی چچا زاد بہن سے محبت کرتا تھا، وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز تھی۔ مختصر کر کے عرض کرتا ہوں میں نے اس پہ قابو پا لیا لیکن فقط تیرے خوف کی وجہ سے تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اسے
چھوڑ دیا۔ اے اللہ، یہ جو عمل تھا خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا اور خوشنودی کے لیے تھا، پھر تو ہم سے اس آفت کو دور کر دے۔ چنانچہ اس کی دعا کے بعد چٹان مزید سرک گئی، مگر اب بھی غار سے باہر آنے کا راستہ ہموار نہ ہوا۔ اب تیسرے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے میں ایک بار چند آدمیوں کو اجرت پر لے آیا اور ان سے مزدوری کروائی۔ ایک مزدور جو ہے وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدوری میں نے کام دھندے میں لگائی، اس سے میرا کاروبار بڑھتا گیا اور کثیر مال ہو گیا میرے پاس۔ لیکن جب وہ شخص، وہ مزدور آیا اور اس نے اپنی مزدوری طلب کی، تو میں نے وہ بکریاں، گائیں، اونٹ اور غلام اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ رہی تمہاری مزدوری۔ وہ ایک دم چوکنا رہ پڑا کہ یہ تو کیا کہہ رہے ہو؟ اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا، میں نے تمہارے ساتھ مذاق نہیں کیا، بات دراصل یہ ہے کہ تم مزدوری لیے بغیر چلے گئے تھے، تو میں نے تمہاری مزدوری سے کاروبار کیا اور جس کی برکت سے یہ بکریاں، اونٹ، گائیں، غلام وغیرہ سب جمع ہو گئے، اور یہ سب تمہاری مزدوری کی پیداوار ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مزدور بہت خوش ہوا اور سارا مال ساتھ لے کر چلا گیا، اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ جس نے اتنی محنت کی تھی اسے کچھ بھی نہ ملا، اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا، اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ پاک، میرا یہ عمل محض تیری رضا کے لیے تھا، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ وہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور یہ تینوں مسافر باہر نکل کر اپنی منزل کی جانب رواں ہونا ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بندے کا نیک عمل ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور وہ اس کا وسیلہ رب کے دربار میں پیش کرے، تو اللہ پاک اس کی مشکل کو کیسے حل فرما دیتا ہے۔ آج کل ہمارا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم کوئی پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی بیماری میں ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو سارے جہان کو کہتے پھرتے ہیں، لیکن اپنے رب کے دربار میں التجا نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں، وسیلہ پیش کریں، نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ وہ مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اسی واقعے میں جو سب سے پہلا شخص تھا، اس نے جو بات کی، وہ بات کیا تھی؟ ماں باپ کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ کیا عالی شان شخص تھا کہ اس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا زبردست سلوک کیا، اور اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتا تھا جب تک اپنے والدین کو نہ پلا لے۔ اپنے والدین کی، بوڑھے والدین کی خدمت کرتا تھا۔ جب ایک رات ماں باپ سو گئے تو ساری رات کھڑا رہا، کسی نے کھانا پینا یعنی دودھ نہیں پیا، بچوں کو نہیں پلایا، پہلے ان کو پلایا، پھر خود پیا اور بچوں کو پلایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے برعکس آج کے جدید دور میں، کیونکہ اسی ایک پوائنٹ کو لے کے آگے چلیں گے اور چند منٹ ہیں انشاءاللہ اس میں سنیں گے کہ آج کے جدید دور میں ماں باپ کی ہمارے یہاں کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ اپنی مشاہدے سے دیکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص جب شادی کے بعد بال بچے ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں ماں باپ کی اہمیت کتنی باقی رہتی ہے، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، سبھی اس سے واقف ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ماں باپ تکلیف کا باعث بنتے ہوں تب بھی ماں باپ کے حقوق ختم نہیں ہوتے، لہٰذا اولاد کو چاہیے کہ وہ ہر صورت صبر سے کام لے اور ماں باپ کے حقوق کے متعلق اپنے کام کو مکمل کرے۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا بھی رکھا جاتا تو وہ بھی کباب ہو جاتا۔ میں نے 6 میل تک اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے ایسے راستے پہ لے گیا، تو کیا میں اپنی ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے تھے،
شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ کے کیسے حقوق ہیں، ہم ماں باپ کے حقوق سے فراغت حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ان کی کتنی ہی ہم خدمت کریں، کتنی ہی ان کی خدمت کرتے رہیں، لیکن ان کی جو حقوق ہیں اس سے ہم مبرہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ان کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک بھی لوگ کرتے ہیں۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بعض اوقات ماں باپ کو لفٹ نہیں کرایا جاتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے یہ شکایت ہوتی ہے۔ کیا شکایت ہوتی ہے؟ کہ جن معاملات میں ان کو دخل نہیں دینا چاہیے یہ اس میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں، اس میں بھی مداخلت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ چونکہ وہ ماں باپ ہیں، اس لیے ہر صورت ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ دیکھیے ماں باپ نے ہماری بہت سی خطائیں برداشت کی نا۔ بچپن میں ہم انہیں ستاتے تھے، ضد کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں کھانا بھی کھلاتے تھے، پلاتے بھی تھے۔ ہم رات کو دیر تک گھر نہیں آتے تھے، یہ نیند قربان کر کے جاگ کر ہمارا انتظار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ماں باپ جب ہم بخار میں ہو جاتے تو ہماری خدمت کیا کرتے تھے، ساری ساری رات ہماری خدمت میں ہوتے تھے، لیکن ہماری شادی کروا کر ایسا لگتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ شادی کے بعد انہیں وہ اہمیت دینا چھوڑ دی گئی ہے۔ یاد رکھیے، نہ تو بال بچوں کی وجہ سے ماں باپ پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی ماں باپ کی وجہ سے بال بچوں پر ظلم کیا جائے گا۔ سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں، ان کو ان کے حقوق کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کو ستانے کے بجائے ان کا ادب و احترام کیجئے، ان سے خوب ہمدردی سے پیش آئیے اور پیار و محبت سے ان کی زیارت کیجئے کہ ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرنا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کا کوئی دوست اسے فون کرے، بس میں ابھی آیا، 2 منٹ میں آیا، یہ فوراً کھڑا ہوتا ہے، فوراً چلا جاتا ہے۔ ماں یہاں چہرہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے والدین کا ادب کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت گزاری کریں۔ یہ جو کام کہیں خوشی کے ساتھ کریں، جب ان کو دیکھیں تو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں، حج مقبول کا ثواب کمائیں۔ اللہ پاک ہمیں والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں، یہ سب کچھ جو آج بیان ہو رہا ہے، میں نے بہت مختصر کر کے بیان کیا۔ آپ انشاءاللہ یہ رسالہ پڑھیں گے نا، جو ہفتہ وار رسالہ ہے، وسیلے کی برکتیں، اس میں اور بھی بہت موضوع اور بڑے پیارے انداز سے دی، پھر بھی آپ انشاءاللہ جب پڑھیں گے۔ اچھا اب تو ایڈوانس دور آ گیا ہے نا، بہت آسانی ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو اپلیکیشن کے ذریعے اس کی آڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آڈیو کے ذریعے سے اس رسالے کو پڑھ لیں، سن لیں، آڈیو کے ذریعے سے رسالے کو سن لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ رسالے کا جو مضمون ہے وہ ہمیں انشاءاللہ سننے کو بھی ملے گا، عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا، اور عمل کرنے کے لیے ماحول ضروری ہے۔ جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں گے، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے، نیکی کی دعوت کے انشاءاللہ علاقائی دورے میں جائیں گے، نیکی کی دعوت کے قافلوں میں سفر کریں گے، تو انشاءاللہ ماں باپ کی اطاعت گزاری کرنے کا، اپنے نیک اعمال کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں کیا ہی خوبصورت 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے، 63 نیک اعمال اسلامی بہنوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے، نابینا کے لیے، چلڈرن کے لیے، سب کے لیے الحمدللہ نیک اعمال کے مدنی گلدستے عطا کیے ہیں۔ تو کوشش کریں، نیک اعمال کی طرف آئیں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب والدین آتا دیکھیں نا تو کھڑے ہو جائیں گے، ادب کریں گے، مسکرائیں گے، جی امی حضور، جی ابو کیا کام ہے بتائیے مجھے، میں حاضر ہوں۔ جب اپنے والدین کی اطاعت گزاری کریں گے، آپ یقین کریں رب کی رضا کے لیے کریں گے، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں دعا کریں گے، اپنی مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشیں اللہ پاک سب دور کر دے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کی اطاعت گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دینے کہ بنانے کہ دے بنا یا رب بنا دینے کہ بنانے کہ دے بنا یا رب بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب میں کہ توبہ پلٹ کے گناہ کہتا ہوں میں کہ توبہ پلٹ کے گناہ کہتا ہوں حقیقی توبہ کا کہہ دے شرف عطا یا رب گناہ پہ عدد الجرم بھی ہے لا تعداد گناہ پہ عدد الجرم بھی ہے لا تعداد معاف کر دینا سہ پاؤں گا سزا یا رب نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط
ہے تیری ہی رغبت کا آسرا یا رب بنا نیک بنانے دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مولا کریم تیری دیوی توفیق سے عاشقان رسول نے روزہ رکھا، سب کا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری رضا کے لیے آئندہ بھی روزوں پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہم سے ناراض نہ ہونا، اپنی ناراضی والے کاموں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا دے، شریعت کے مطابق ان کی اطاعت کرنے والا بنا دے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے، مولا کریم ان پر محبت کی نگاہ ڈالنے والا بنا دے۔ مولا کریم اپنے کرم سے ہمارے والدین کے درجات کو بلندی عطا فرما، جن کے والدین حیات ہیں اے اللہ انہیں صحت تندرستی عافیت عطا کر دے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی حتمی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ اے اللہ والدین کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ شفقت محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ بڑھاپے کے چڑچڑے پن سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی خیر عافیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ مولا کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر نظر رحمت فرما دے، جو بیمار ہیں صحت یابیت نصیب کر دے۔ اے اللہ جو اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، کسی آزمائش میں ہیں، گر گئے ہیں، چوٹ لگ گئی ہے، اے اللہ سب کو شفا صحت تندرستی عافیت عطا کر دے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں بیچارے ان کو فراغ دستی عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں رزق حلال دے دے۔ اے اللہ رزق حلال میں خیر و برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمتیں عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں اولاد کی خوشیاں نصیب کر دے، جو بہن بیٹیاں گھروں میں ہیں ان کے سنتوں بھرے رشتے عطا کر دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں رکاوٹیں دور کر دے۔ اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر نظر رحمت فرما دے۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مولا جو حاجی تیاری کر رہے ہیں اللہ ان نیک حاجیوں کا صدقہ ہمیں بھی اس سال سفر حج نصیب کر دے۔ اے اللہ حج مبرور عطا کر دے، سب کے سفر حج میں خیر و برکت ڈال دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے مدینے کی باذوق بادب حاضری نصیب فرما دے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے،
مٹھی نہ ہو برباد بسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، وہ نظر کرم بحر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی نبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، عاشقان رسول روزہ افطار کر لیجئے۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں کس قدر لذت